ٹیپو ٹرکاں والا کا جو معاملہ شروع ہوا، پھر بالاج ٹیپو، اس کے بعد احسن شاہ اور بعد میں جاوید بٹ، کیا لاہور میں دوبارہ سے گینگ وار شروع ہو گیا؟ تو یہ سلسلہ اب سے نہیں، گزشتہ تقریباً 35-40 سال سے چلا آ رہا ہے۔ ان کی جو دشمنی کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے کرکٹ کھیلنے سے کچھ جھگڑا ہوا لڑکوں کا، اس کے دکان کا کوئی تنازع تھا، تو اس میں تھوڑا سی ان کی چپکلش ہوتی ہے۔ ایک سائڈ سے تیفی بٹ آ جاتا ہے، ایک طرف سے بلا ٹرکاں والا آ جاتا ہے۔ ایک مرڈر ہوتا ہے شالمی کے علاقے میں، جس کی FIR بلا ٹرکاں والا کے بیٹے ٹیپو پلوان امیر عارف عرف ٹیپو پہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بلے کے 2 گن مین حنیفہ اور بابا، انہوں نے جیل کاٹی، سزا کاٹی، اور باہر آ کے انہوں نے ریونج اس کا لیا کہ انہوں نے بلے کو قتل کر دیا۔ پھر ایک نیا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے بلاج کا، کہ احسن شاہ اور اس کے دوست اس کو ایک انڈر ورلڈ کا ہیرو بنا کے یا ڈان بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جاوید بٹ کا جو مرڈر ہے نا، یہ ایک ڈائریکٹ تیفی بٹ کو پیغام ہے۔ شہر میں اب اس کی حکومت نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بھی چانسز موجود ہیں، پولیس اس پہ بھی کام کر رہی ہے، تیسری پارٹی بھی ہو سکتی ہے جو کہ ان دونوں کو آپس میں لڑوا کے اپنا کوئی بینیفٹ لینا چاہتی ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو ود حمزہ جاوید۔ آج ہمارے ساتھ لاہور کے ایک مایہ ناز کرائم رپورٹر موجود ہیں، جن سے ہم بات کریں گے لاہور کے گینگ وار پر، کہ ابھی معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور یہ شروعات کیسے ہوئی۔ السلام علیکم نعمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اچھا شیخ صاحب، ٹیپو ٹرکاں والا کا جو معاملہ شروع ہوا، پھر بالاج ٹیپو، اس کے بعد احسن شاہ اور بعد میں جاوید بٹ، کیا لاہور میں دوبارہ سے گینگ وار شروع ہو گیا؟ دیکھیے، لاہور میں گینگ وار شروع تو نہیں ہوئی، لیکن اس کا خطرہ ضرور پیدا ہو گیا۔ اگر ان کی تھوڑی سی بات کی جائے ماضی کی، تو یہ سلسلہ اب سے نہیں، گزشتہ تقریباً 35-40 سال سے چلا آ رہا ہے۔ یہ 90 کے دہائی کے آغاز میں بلا ٹرکاں والا جو بلاج کے دادا تھے، بیسکلی ان کے والد صاحب بھی قتل ہوئے تھے، اور وہ پاکستان بننے کے فوری بعد کوئی 52-53 کی بات ہے، اور لیکن ان لوگوں کا کاروبار گوڈس ٹرانسپورٹ کا پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ کاروبار پہلے ہے، دشمنی پاکستان بننے کے فوراً بعد سٹارٹ ہو گئی۔ دشمنی بعد میں سٹارٹ ہو گئی، ان کا بھی مرڈر ہوتا ہے، لیکن اس وقت پتہ نہیں کون قاتل تھے۔ اس کے بعد جو اس کے بلاج کے دادا تھے، بلا ٹرکاں والا، بڑے مشہور آدمی تھے، وہ اپنا یہ گوڈس ٹرانسپورٹ کا بزنس چلاتے ہیں۔ ساتھ ہی ان سے کچھ فاصلے پر، کیونکہ یہ شہرداری، یہ شہر کا علاقہ تھا، تو تیفی بٹ اور گوگی بٹ جو ہے وہ بھی وہاں پہ رہتے تھے۔ یہ لوگ جو بلا ٹرکاں والا ہے، ان کا گوڈس ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے کا چلا آ رہا تھا۔ خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ اور جو گوگی بٹ ہیں، یہ لوگ مارکیٹ کی سیاست میں ان تھے، کاروباری لوگ تھے۔ کوئی گزشتہ 32 سال سے جو تیفی بٹ ہیں، وہ اکبری منڈی کے صدر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی مارکیٹوں کے مسائل تھے، لینا دینا سب کچھ، ان لوگوں کو کیسے سیاست میں چلانا ہے، وہ سارا کچھ تیفی بٹ دیکھتے تھے۔ اور وہاں پہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی شاید علم میں نہ ہو کہ جو اندرون بازار ہے، وہاں پہ ایک ایک مرلے کی دکان کی مالیت بھی کروڑوں روپے میں ہے۔ تو وہاں پر جو پہلے ایک ان کی جو دشمنی کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے کرکٹ کھیلنے سے کچھ جھگڑا ہوا لڑکوں کا، جو کہ یہ ٹرکاں والا کے اڈے پہ کھیلتے تھے۔ کن لڑکوں کا جھگڑا ہوا تھا؟ محلے کے لڑکوں، محلے کے لڑکے، اور کچھ گوال منڈی کے لڑکے تھے۔ اچھا، ان کا جھگڑا ہوا تو وہ کسی نے کہہ دیا جی کہ وہ تیفی بٹ کے لڑکے ہیں، کسی نے کہہ دیا وہ ٹرکاں والے کے لڑکے ہیں، لیکن وہ صلح ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ معاملہ آگے نہیں چلا۔ اس کے بعد دکان ایک وہاں پہ، اس کے دکان کا کوئی تنازع تھا، کوئی 2 مرلے کی، وہ 2 مرلے کی دکان بھی کروڑوں روپے مالیت کی ہے اس وقت وہ لاکھوں روپے کی ہوگی، کیونکہ یہ 90 کی دہائی کا آغاز ہے، لاکھوں بہت ہوتے تھے اس وقت، اور اب کروڑوں میں ہوگی۔ تو اس میں تھوڑا سی ان کی چپکلش ہوتی ہے، ایک سائڈ سے تیفی بٹ آ جاتا ہے کہ یہ اس بندے کو نہیں نکالنا، ایک طرف سے بلا ٹرکاں والا آ جاتا ہے کہ نہیں یہ ہم نے خریدنی ہے، خرید لی، یہ قبضہ چھوڑیں اس کا۔ وہ ان کی بات بڑھتی ہے تھوڑی بہت، لیکن اس کی بھی صلح ہو جاتی ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ دیکھیں، دونوں پارٹیاں بہت امیر ہیں، اگر پیسے کے حساب سے دیکھا جائے تو جو ٹیپو ٹرکا والا وہ بہت امیر آدمی تھے، ان کو بھی شاید 2 مرلے کی دکان سے تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، ہم آپ جیسے لوگوں کو تو شاید فرق پڑے، لیکن ان کو تو نہیں فرق پڑنا چاہیے تھا۔ اس کے پیچھے دشمنی نہیں، دشمنی اس سے شروع نہیں ہوتی، لیکن
وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ دونوں پارٹیوں کے پاس پیسہ بہت ہے, دونوں کا اثر و رسوخ بھی بہت ہے, تو ایک چدراہٹ کا بھی مسئلہ پڑ جاتا ہے, انا پرستی کا معاملہ. انا پرستی کا. یہ بیسکلی جو لاہور میں دشمنی ہے یہ صرف چدراہٹ کی ہے کہ لاہور ہے کس کا, جیسے گینگز میں ہوتا ہے اور اس کا چودھری میں ہوں. اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے یہ آپس میں سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایک مرڈر ہوتا ہے شالمی کے علاقے میں جس کی ایف آئی آر بلا ٹرکاں والا کے بیٹے ٹیپو پلوان امیر عارف عرف ٹیپو پہ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ بلے کے 2 گن مین حنیفہ اور بابا, یہ 2 وہ کریکٹر تھے جو کہ بعد میں لاہور کے مشہور ٹاپ 10 کی ہسٹری میں رہے, ان پہ ہو جاتی ہے. اس میں جو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بلا پلوان کے پاس پیسے تھے, اثر و رسوخ والا تھا, اس نے ٹیپو کو اس ایف آئی آر میں سے نکلوا لیا. لیکن اس کے جو گن مین تھے حنیفہ اور بابا, وہ دونوں جو ہے انہوں نے جیل کاٹی, سزا کاٹی, اور باہر آ کے انہوں نے ریونج اس کا لیا کہ انہوں نے بلے کو قتل کر دیا. لیکن وہاں پہ مقامی لوگوں نے بات اڑائی ساری کہ بغیر کسی کی سپورٹ کے یہ ہو نہیں سکتا کہ حنیفے اور بابے نے بلے کا مرڈر کر دیا. یعنی دوستوں نے ہی آپس میں اپنے دوست کا اس وقت بھی مرڈر کیا. یہ بلا ٹرکاں والے کے گن مین تھے, گن مین, ٹھیک ہے. اور ان کے بیٹے ٹیپو کے ساتھ جو امیر عارف اور ٹیپو بلاج کے والد, اس کے ساتھ دوستی تھی. دوستوں نے کیا نا, اس وقت بھی دوستی سے شروع ہوا معاملہ. دوستی تھی ان کی آپس میں. جب قتل ہو گیا, امیر عارف باہر آ گیا, بلے نے نکلوا لیا اس کو ٹیپو پلوان کو, یہ دونوں حنیفہ اور بابا اندر رہے. باہر آ کے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے بلے کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اس میں اس جو ایف آئی آر ہوئی اس میں ساتھ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا نام بھی آیا کہ انہوں نے ان حنیفہ اور بابا کی سپورٹ کی. ٹھیک ہے. جس کے بعد ان کی آپس میں تفتیش ہوئی, قرآن بھی اٹھائے گئے, حلف دیے گئے, تو وہ اس ایف آئی آر میں سے نکل گئے. لیکن کیونکہ ٹیپو کے والد کا قتل ہو گیا تھا, ٹیپو ان کی جگہ پر جو امیر عارف ٹیپو ہے یہ اس نے باپ کی گدی سنبھال لی. اس وقت کا مشہور ٹاپ 10 گینگ تھا بھولا سنیارا. ٹھیک ہے. حنیفہ اور بابا اس میں شامل ہو گئے. اس کے بعد ایک باقاعدہ دشمنی کا آغاز ہو گیا. ٹیپو اثر و رسوخ والا بندہ تھا, پولیس میں بہت میل جول تھا. وہ اس وقت کے ٹاپ 10 جو سارے تھے وہ پولیس مقابلوں میں مارے گئے. اچھا. مین وائل ٹیپو کے پر بھی حملے ہوتے رہے. وہاں سے ٹیپو بدماش بنا پہلی بار. بدماش نہیں بنا, بدماش کیونکہ بدماش جس کا معاش بد ہو, تو ان کا معاش تو بد نہیں ہے, تو ان کا تو کاروباری کام ہے. لیکن قتل بھی تو معاش بد ہی ہوا نا. وہ قتل ثابت کوئی نہیں ہوا. اچھا. قتل تو ان پہ ثابت ہی کوئی نہیں ہوا, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. تیفی اور گوگی پہ آج تک کوئی ثابت نہیں ہوا. تو وہ ایک دشمنی ضرور چل پڑی کہ اس علاقے کے یہ چودھری ہیں یا ہم چودھری ہیں. اس پہ ٹیپو پہ اٹیک بھی ہوئے. ایک جو سویر اٹیک ہوا وہ سیشن کورٹ میں پیشی کے وقت ہوا. یہ 2000 سم تھنگ کی بات ہے, یا 98 کی ہے, یا 2001-2 کی ہے, 2000 کے راؤنڈ. اسی راؤنڈ اباؤٹ میں ایک اٹیک ہوتا ہے, اس میں 8 بندے مر جاتے ہیں. اس کی ایف آئی آر بھی تیفی بٹ, گوگی بٹ, خواجہ احسان, عابد باکسر, ان ساروں پہ ہوتی ہے. جب یہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, مفرور ہو جاتے ہیں. ٹیپو جو ہے وہ خود بھی زخمی ہوتا ہے. اس کے بعد ایک کوئی 2004-05 کے قریب ایک لاہور کے بڑے دشمنی تھی, وہ بھی مشہور کریکٹر تھے نوری نتھ. ان کا بیٹا ظفری نتھ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ لکشمی چوک میں اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. 5 قتل ہوتے ہیں. اس کی ایف آئی آر ٹیپو پلوان پہ ہو جاتی ہے. اور وہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ گوگی اور تیفی کے, کیونکہ وہ عزیز داری ہے, کوئی جاننے والے ہیں, دوست ہیں, وہ نتھ فیملی جو ہے, تو یہ آپس میں جو ہے وہ جو سیشن کورٹ والی ایف آئی آر ہے اور یہ والی ایف آئی آر برابر کرنے کے لیے کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کے پولیس آفیسر پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے, اور اس میں میٹنگز ہوتی ہیں باقاعدہ, جس میں گوگی, تیفی, ٹیپو ٹرکاں والا یہ بیٹھتے ہیں. لیکن وہ صلح جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتی, وہ صلح نہیں ہوتی. 2010 میں پھر ٹیپو جب دبئی سے واپس آتا ہے تو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں اس پہ اٹیک ہوتا ہے, اور اس حملے میں جو ہے وہ جان کی بازی ہار جاتا ہے. اس وقت شکیل بٹ جو کہ اب جا کے ایک سی آئی اے کا سب انسپیکٹر ہے, کافی خبروں میں ہے, وہ ساتھ ہوتا ہے. اس وقت ساتھ تھا شکیل بٹ, وہ ساتھ ہوتا ہے. شکیل بٹ
اس قاتل کو پکڑ لیتا ہے جس کا نام خرم بٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس ایف آئی آر میں بھی گوگی، تیفی، شہباز، سائیں، احسن اور خرم بٹ یہ نامینیٹ ہوتے ہیں. بعد میں گوگی، تیفی اور باقی لوگ جو ہے وہ بری ہو جاتے ہیں، اس سے نکل جاتے ہیں، اور خرم جس نے ویپن چلایا ہوتا ہے خرم کو سزا ہو جاتی ہے. خرم ابھی بھی جیل میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس وقت 2010 میں جب یہ واقعہ ہوتا ہے، خرم نے کہا نہیں میں نے کس کے پیچھے کس کی وجہ سے چلایا، کوئی تفتیش میں اس نے نام لیا ہو کسی کا؟ اس نے کہا کہ کسی دور میں اس نے ٹیپو نے میرے بھائی کو مروایا تھا تو میں نے اس کا ریونج لیا. یہ بات درست تھی؟ پولیس تفتیش میں تو یہی ہے، اس نے اپنے بیان یہی دیا اور اس کی سزا وہ کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2010 میں جس وقت یہ مرڈر ہوتا ہے، بلاج باہر پڑ رہا ہوتا ہے. بلاج پاکستان واپس آ جاتا ہے. 16 سال اس کی عمر ہوتی ہے، بالکل ینگ. آ کے باپ کی گدی ایک سنبھالنی پڑتی ہے کیونکہ وہ کاروبار اتنا وسیع ہے کہ وہ آج کل بھی اس کی کروڑوں روپے میں جو ہے وہ آمدن ہے. تو بلاج کے آنے کے بعد تو معاملہ سارا ٹھنڈا ہو گیا نا؟ بلاج کے آنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا کاروبار کی طرف لگ گئے. ہاں، کیونکہ بلاج نے کافی انٹرویوز دیے کہ میں نہیں چاہتا کہ دشمنی تک سوشل میڈیا پہ اس کے انٹرویوز آتے رہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے پیرل جو کئی ٹک ٹاک، اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بڑھا چڑھا کے بلاج کو ایک ہیرو بنانا شروع کر دیا. یہ قتل کا بدلہ لے گا باپ کا، یہ اب ڈان بن گیا ہے. احسن شاہ جیسے اس کے دوستوں نے اس کی پوسٹیں اس طرح وائرل کرنی شروع کر دی. لیکن 2016 میں جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق تیفی بٹ اور بلاج کی آپس میں بات ہوتی رہی. تیفی بٹ باقاعدہ انہیں کہتا رہا کہ میرے بیٹوں کی طرح. جو بات ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. اچھا، صلح ہو گئی ہے؟ صلح کی طرف معاملات جا رہے تھے. ایون یہاں تک سنا ہے کہ تیفی بٹ بلاج کی، کیونکہ 2017 میں شادی تھی تو اس کی مہندی پہ اپنی فیملی کو بھی بھیجنے پہ ایگری ہو گیا تھا کہ اب اس دشمنی کو ختم کیا جائے. لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں نصیر آباد گلبرگ کا جو علاقہ جہاں پہ تیفی بٹ کا گھر ہے اور گوگی بٹ کا گھر نسبت روڈ پہ جو تھا پہلا، ان کے گھروں سے تھوڑے فاصلے پر بہت زیادہ شدید ہوائی فائرنگ ہوتی ہے. اس ہوائی فائرنگ کا ٹریس کیا جاتا ہے کہ یہ کس نے کی ہے، کیونکہ وہ یہی لگا کہ دونوں گھروں پہ بیک وقت اٹیک ہوا تو یہ کون ہے. مین وائل جو ایک کریکٹر ہوتا ہے بلے ٹرکاں والے کا، ٹیپو ٹرکاں والے کا دوست اقبال بالا، ڈی ایس پی ریٹائر، جس کے بیٹے کی شادی پہ بلاج کا مرڈر ہوا، وہ اپنے بیٹے کو لے کے تیفی بٹ کے پاس چلا جاتا ہے. وہ جا کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو معاف کر دیں، یہ فائرنگ بلاج نے کی ہے. یہ 2017 کی بات، 17 اس چیزیں کلوز ہو جاتی ہیں بہت، لیکن بیچ میں بھڑکانے والے بہت ہوتے ہیں. جب ان کے گھروں کے باہر ہوائی فائرنگ ہوتی ہے تو بلاج جو ہے وہ اس وقت ایس پی سٹی کے آفس بیٹھا ہوتا ہے اسی سلسلے میں کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ گوالمنڈ بھی فائرنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ سٹی ڈویژن کی جوریڈکشن ہے ساری. تو اس وقت تیفی بٹ اس وقت کے CCPO امین مینس کو فون کرتا ہے کہ اس طرح یہ DSP کا بیٹا آیا ہے، یہ آ کے بتا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. وہ فوری ایس پی سٹی کو کال کرتا ہے اور براج اریسٹ ہو جاتا ہے. وہ لیکن اس میں ضمانت وغیرہ ہو جاتی ہے، اتنا کوئی سیریس افینس نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ جو ان کی صلح کی ایک کوشش ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک نیا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے بلاج کا کہ احسن شاہ اور اس کے دوست اس کو ایک انڈر ورلڈ کا ہیرو بنا کے یا ڈان بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں. مین ویل اس کے بعد پھر جو ہے وہ بلاج کا مرڈر ہو جاتا ہے. اچھا، بلاج کا مرڈر ہوا کیوں؟ اس میں اس کے ابھی تو اس کی تفتیش ابھی اس کی چل رہی ہے. جتنی تفتیش ہوئی ہے اس کے جتنی تفتیش ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ مظفر نام کا شوٹر تھا جس نے بلاج کو مرڈر کیا اور وہ بھی موقع پہ مارا گیا. اس کے بعد پولیس جو ہے وہ تفتیش کا آغاز کرتی ہے. ایک اس کی CDR نکلتی ہے، اس کے گھر سے جب اس کی بیگم کو اٹھاتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس تصاویر ہیں جو کہ تیفی بٹ کے بیٹے کی شادی کی، اور اس میں بھی مظفر جو ہے وہ جگہ جگہ بطور گن مین نظر آ رہا ہے، جہاں سے یہ چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ تیفی بٹ کے ساتھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے تیفی بٹ کی طرف اس طرح یہ چلتی ہے. اس کے بعد ان کا خان سامہ ایک پکڑا جاتا ہے
جو کہ یہ پولیس کے مطابق جو اب تک پولیس کی تفتیش ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ بلاج کا کوئی دوست گھر آتا تھا, وہ آ کے ان کو سارا ہی ریکی دیتا تھا بلاج کی. پولیس اس وقت بلاج کے کوئی 64 کے قریب دوستوں کی تصاویر گھر سے منگواتی ہے, اس خان سامے کو دکھاتی ہے, وہ کہہ دیتا ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے. پولیس دوبارہ ان کے گھر رابطہ کرتی ہے, اس کی والدہ کہتی ہیں کہ یہی دوست ہیں اس کے, باقی تو ایک احسن شاہ ہے وہ ہمارے گھر میں بچوں کی طرح, اس کا تو ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پولیس پھر کہتی ہے کہ آپ اس کی تصویر بھی دیں. جس وقت احسن شاہ کی تصویر دیتے ہیں تو تب وہ بندہ پہچان لیتا, وہ کہتا ہے یہ تھا. پولیس راتوں رات ڈی ایس پی محمد علی بٹ جو آرگنائز کرائم ہے یہ احسن شاہ کو گرفتار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تب جا کر یہ بات کھلتی ہے کہ احسن شاہ کے کوئی محلے دار تھا, وہ بھی سیاسی آدمی تھا, اس کے والد بھی کیونکہ پیپل پارٹی میں رہے ہیں سید مظفر, تو ان کا کوئی سیاسی لنک تھا. احسن شاہ کو سمجھ نہیں آتی یہ والی بات, بہت میڈیا پر آئی یہ والی بات کہ کیا 5 کروڑ میں ایک دوست اپنے دوست کو مروا سکتا ہے, اور ایسا دوست جو شاید 5 کروڑ مانگتے تو 5 نہیں تو 2-4 کروڑ 1 کروڑ تو مل ہی جانا تھا. دیکھیے حمزہ, اس میں بہت سی باتیں ہیں جو کہ میڈیا پہ نہیں بھی آئیں, ہٹی رہیں. جو اور ان کے قریبی دوست ہیں, کیونکہ یہ 2 تو نہیں ہوتے تھے, اور بھی کئی قریبی دوست ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ بلاج جو ہے وہ بہت اچھا لڑکا تھا. میں کبھی اسے ملا تو نہیں, لیکن بہت اچھی نیچر کا بہت اچھا لڑکا تھا. جس وقت یہ احسن شاہ سے دوستی ہوئی, احسن شاہ نے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا شروع کیا اور لوگوں کو ایک میسیج دیا کہ میرے سب سے زیادہ کلوز یہ ہے. تو وہ جو علاقہ ہے اندرون کا, وہاں پہ پاپڑ منڈی, رنگ محل اور کافی مارکیٹیں, ان کی جو لوگ تھے وہ اپنے فیصلے لے کے اڈے پہ آتے تھے. ٹھیک ہے. ایک ڈیرے داری سسٹم لاہور میں چلتا ہے. وہاں پہ بلاج کے پاس یہ انفارمیشن آ رہی تھی کہ جو احسن شاہ ہے یہ بلاج کے فیصلے کروانے کے پیسے پکڑتا ہے. اس کے علاوہ بلاج کے نام کو یہ کیش کرا رہا ہے, جس پر بلاج نے اس سے تھوڑی سی دوری اختیار کی, اس کو تھوڑا کھینچا بھی, اس کو ڈانٹا بھی. پھر مختلف جگہ پر, کیونکہ احسن شاہ ایک پارٹی بوائے تھا, تو وہ پارٹیز میں بھی بلاج کو لے کے گیا, حالانکہ بلاج نہیں جانا چاہتا, بلاج اس طرح کا تھا نہیں, لے کے گیا اور وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ بنائی بیٹھے ہوئے ادھر ادھر. اس پہ بھی اس نے اس کو ڈانٹا کہ ایک تو میں آنا نہیں چاہتا, اگر آ گئے ہو تو تم ویڈیو بنا رہے یہ وہ. وہاں پہ ان کے درمیان تھوڑی خلیش ہوئی, تو آہستہ آہستہ وہ اس سے تھوڑا ایوائڈ کرنے لگ پڑا تھا. اچھا, یعنی اگر ایوائڈ کرنے لگا تھا تو وہ کال اور وہ ساری باتیں کیسے, کہ جب سعودی عرب میں گئے اور وہاں جا کے کال پر بات ہو رہی ہے, ویڈیو کال پر, اور دعائیں, اور وہ معاملہ کیا تھا؟ دیکھیں اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. پولیس تفتیش کے مطابق اس نے سعودی عرب جا کے وہاں پہ دوستی تو ان کی تھی, دوستی تو ختم نہیں ہوئی تھی, وہاں سے کال کر کے جو ہے وہ ساری ریکی دی. دوسری طرف تیفی بٹ کا جو بیان آیا, پہلا جو ویڈیو اس کی آئی, اس نے کہا میرا اس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں, میں تو اس کو جانتا بھی نہیں, اور پولیس ثابت نہیں کر سکتی. کال ریکارڈ دیکھ لے, سی ڈی آرز دیکھ لے, سعودی عرب میں میری اس کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی. بلاج تو 3 دن شادی پہ جاتا رہا, اگر کوئی ہم نے ٹارگٹ کروانا ہوتا تو ہم کسی وقت بھی کر سکتے تھے, اس کے لیے ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ پولیس نے ایک بہانہ بنایا ہے اس کا. اس کے بعد اب یہ 4 تاریخ کو جو ہے یہ جو گزر گئی ہے, بلاج احسن شاہ کیا شامل تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تفتیش کی. تمام تفتیش کے بعد کیا احسن شاہ شامل تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیے پولیس کی تفتیش یہ ساری آرگنائز کرائم یونٹ نے کی ہے. عمران کشور کے مطابق احسن شاہ سے پہلی کڑی ملتی ہے, وہی آگے چلتی ہے اور تیفی بٹ تک پہنچتی ہے. اب اس میں جب تک تیفی بٹ یا جو ان کے بیٹے کا نام آ رہا ہے بیچ میں ایک, یا اس کے علاوہ جو 1-2 اور ان کے جن کے نام آ رہے ہیں, کیسر بٹ, اور کیسر بٹ تو اس سائڈ پہ ہے ابھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جو ان کے نام آ رہے ہیں بلاج کی کیس میں, اچھا ٹھیک ہے, جب تک وہ پیش نہیں ہو جاتے, بیانات ان کے نہیں آ جاتے, شامل تفتیش نہیں ہو جاتے, تو 1 سائیڈڈ پولیس کی جانب سے تو احسن شاہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی تیفی کے ساتھ ملوث ہے بلاج کے قتل میں. اور عمران کشور صاحب کے مطابق ٹھیک ہے, اس لیے وہ اشتہاری بھی ہو چکے ہیں. گوگی بٹ, تیفی بٹ, گوگی بٹ کا وہ کہتے ہیں کوئی رول نہیں ہے, لیکن وہ پیش ہو کے اپنی بے گناہی ثابت کرے گا تو اس کا نام نکلے گا, اور تیفی بٹ اشتہاری ہے. تیفی بٹ اشتہاری ہے.
اس کے بعد احسن شاہ کا قتل ہو جاتا ہے. قتل ہی کہیں گے اس کو, پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے. ایف آئی آر اس کے بھائی پہ ہی ہو جاتی ہے کہ اس کو چھڑانے آیا. یہی والی بات کرتے ہیں. کیا اگر احسن شاہ ایک فریق کی بات ہو گئی, آپ نے کہا کہ عمران کشور کے مطابق یہ معاملہ تھا, دوسرے مطابق کہاں یہ شکیل بٹ کی انٹری کہاں پر ہوئی؟ شکیل بٹ کی انٹری اس طرح ہوتی ہے کہ جس وقت ٹیپو کا مرڈر ہوا, بلاج کے والد کا شکیل بٹ وہاں پہ تھا. ٹھیک ہے. یہ ان کا ایک فیملی فرینڈ ہے. جس وقت بلاج کا مرڈر ہوا اس وقت بھی وہ پاس تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شکیل بٹ کیونکہ دوستی بھی تھی, پھر سی آئی اے جو اقبال ٹون ہے محمد علی بٹ کی ٹیم کا حصہ ہے, اور محمد علی بٹ نے بہت کام کیا کرائم پہ. شکیل بٹ ہی گرفتار کرتا ہے اس کو اور اس کی تفتیش کرتا ہے احسن شاہ کی. اور اس کے مرنے سے پہلے کیا یہ کوئی انسیڈنس تھا کہ شکیل بٹ گرفتار کرتا ہے, تعلق ہونا, دیکھیں ایک پارٹی کے ساتھ تعلق ہے اور وہ دوسری پارٹی کو گرفتار کرتا ہے, نہیں وہ یہ لگوایا گیا تھا جو نہیں, یہ بڑی دیر سے چل رہا تھا. جو مین سی آئی اے کی تفتیشیں ہیں وہ سی آئی اے کے 4-5 کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں جن کے پاس جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ڈویژن میٹر کرتی ہے. تو وہ محمد علی بٹ کی ٹیم تھی اور اسی کے جوریڈکشن میں آتا تھا, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا. احسن شاہ کی ہلاکت سے پہلے اس کی آڈیو ایک بنی ہوئی تھی جو کہ ریکارڈ ہوئی ہوئی تھی, جو اس کے مرنے کے 2 دن بعد منظر عام پہ آئی, جو اس میں وہ اپنی بیوی سے عریشہ سے بات کر رہے ہیں کہ میں جیل کا فنکار بن گیا ہوں. وہ آگے سے کہہ رہی فنکار تو پہلے ہی تھا, تو اس سے بڑا فنکار بن گیا, اب تو برانڈ بن گیا. تو وہ بتاتا ہے کہ میں اگلی پیشی پہ میری ضمانت ہو جائے گی, میں باہر آؤں گا, میں نے سعودیہ چلے جانا ہے, اور میں نے اندر شوٹرز تیار کر لی ہیں, اور میں جس پولیس افسر نے مجھے گرفتار کیا تھا میں اس کو ختم ہمارے والد کا دوست. اور اس کی ابھی فرانزک ہونا باقی ہے. لیکن جس طرح جیلوں میں ملاقات کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک دن ہوتا ہے, بدھ کا دن ہوتا ہے آئی تھنک, اسی طرح 2 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی فیملی سے کال کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اور محکمہ داخلہ کی اجازت سے اگر کوئی ہائی پروفائل کیس ہے تو اس کی آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ریکارڈنگ وہاں سے ہوئی تھی, اور اس میں جس بار بار یہ جیل سے کال کی گئی تھی؟ جیل سے اس نے اپنی بیوی کو کال کی تھی. اچھا اچھا. تو اس کو جیل میں ڈر نہیں لگا کہ ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے. وہ جس طرح کا کرمنل مائنڈڈ تھا اور جس طرح وہ بات کر رہا تھا کہ میں نے اندر گینگ بنا لیا ہے, میں اب جیل کا فنکار بن گیا ہوں, میں باہر آتے ہی یہ کر دوں گا, پولیس آفیسر کے مرڈر کی وہ بات کر رہا ہے. اتنا بیوقوف تھا وہ؟ بیوقوف نہیں, وہ ایک بندہ جس وقت مختلف چیزوں سے نکل آتا ہے کرائم کی دنیا میں تو اس کا ڈر خوف ختم ہو جاتا ہے. اچھا. تو وہ اس کا ڈر خوف اب تقریباً ختم ہو چکا تھا. اس کے بعد یہ پہلے ہی کیونکہ وہ مر گیا ہوتا ہے, تو جو شکیل بٹ ہے, شکیل بٹ اس آڈیو کے بعد ایک ایف آئی آر تھانہ اچھرا میں کرواتا ہے کہ جس میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ, کیونکہ انہوں نے بلاج کا جو ہے وہ احسن شاہ کی مخبری پر مرڈر کروایا تھا اور میں نے احسن شاہ کو گرفتار کیا, تو اب یہ احسن شاہ کے ذریعے میرے مرڈر کا پلان بنا رہے تھے جس میں اس کی بیوی عریشہ بھی شامل تھی. جب یہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے, تیفی اور گوگی پہلے ہی باہر ہوتے ہیں. یہ اس سے پہلے کی بات ہے, جب احسن شاہ قتل ہوا اس سے پہلے, احسن شاہ کے قتل کے بعد, احسن شاہ کے قتل کے بعد یہ ایف آئی آر ہوتی ہے. پولیس اس کے بعد جو اس کی بیوی ہوتی ہے عریشہ, اس کی گرفتاری کے لیے, یہ یہاں پر آتے ہیں, بیوی کی بات پہ آتے ہیں. پہلے یہ بتائیے گا کہ احسن شاہ اور شکیل بٹ کی کے اندر بھی کوئی لڑائی رہی ہے جیل میں؟ کوئی ایسی لڑائی نہیں رہی, کیونکہ وہ تفتیشی ہے. جس وقت بندہ جیل چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پیشیوں پر ہی جو وہ تفتیشی افسر اس کو لے کے جاتا ہے, اور احسن شاہ کسی پیشی پہ گیا ہی نہیں تھا. اچھا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات, آپ کو کیا پہلے سے پتا تھا کہ احسن شاہ کا قتل ہو جائے گا؟ پتہ کسی کو نہیں تھا, لیکن ان کی والدہ اور کافی کرائم رپورٹرز ہمارے جاننے والے ہیں, ان تمام لوگوں کو کال کی گئی تھی پہلے دوپہر میں 12-12:30 کے قریب کہ آج قتل ہو جانا ہے, یہ قتل ہو جانا ہے. دیکھیے احسن شاہ جس دن پکڑا جاتا ہے اس کے بعد جتنی دفعہ بھی اس کی پیشی ہوتی ہے عدالت میں, یہ ایک بہت ڈاؤٹ موجود ہوتا ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے الزامات دونوں پارٹیز پر آ سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ مر جاتا ہے تو تیفی وغیرہ کی جو ہے دونوں کو فائدہ ہوگا, دونوں کو فائدہ ہو جائے گا, اور اگر ان کا ریونج پورا ہو جائے گا کہ یہ ان کے بھائی کے قتل میں ملوث ہے,
تو یہ ڈاؤٹ تو موجود تھا. لیکن جس دن یہ احسن شاہ کا مقابلہ ہوتا ہے اس وقت اس کی والدہ کے بقول کے جس وقت میں ملنے گئی ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ تم افسروں کے پاس چلی جاؤ, ملاقات چھوڑو, شکیل بٹ مجھے لینے آ رہا ہے تو مجھے یہ مار دیں گے. یہ کیسے پتا تھا؟ اس کی والدہ کو یہ لگ رہا تھا کہ احسن شاہ نے اس کو کہا, ان کو کہا احسن تھا. شاہ کو کیسے پتا تھا کہ آج ہی مجھے مار دیں گے؟ دیکھیے جس وقت احسن شاہ اندر تھا اس کے بعد اس سے پہلے گرفتار شکیل بٹ نے کیا تھا. شکیل بٹ اس کو جب نکالنے کے لیے گیا ہے تفتیش کے لیے, کیونکہ احسن شاہ کو نکالا گیا ایک ڈکیتی کے مقدمے میں, ایک پہلے ڈکیتی ہوئی تھی, اس کی ریکوری کے لیے احسن شاہ کو نکالا ہے. تو وہ اس نے ایکسٹریم پہ جا کے یہ بات کر دی ہوگی کہ مجھے وہ مار دیں گے, لیکن اس کو یہ ڈاؤٹ ضرور تھا کہ مجھے اگر لے کے جاتے تو مجھے شاید ٹارچر کریں یا مجھے کچھ کہیں. تو وہ کوئی بھی ملزم ہو, جب بھی کوئی ہائی پروفائل کیس میں کسی کو بھی نکالا جاتا ہے ایسے کو, تو وہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ آئی پولیس مجھے مارنے لگی. لیکن اس حد تک یقین کہ ان کی والدہ نے تمام لوگوں کو کال بھی کر دیا, اس سے پہلے بھی تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ان کی والدہ کی, ہر جمعے کو ہوتی تھی ملاقات. اس دن ہی انہیں ایسا کیوں ڈاؤٹ ہوا کہ انہوں نے تمام لوگوں کے, ہمارے ساتھیوں کو کالز آئیں کہ آج شام کو جی مار دینا؟ وہ ان کو احسن شاہ نے کہا کہ اس طرح مجھے مار دیں گے. اب اس کے پیچھے جب تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا, لیکن اس کی والدہ کو اگر اتنا شور تھا تو ابھی تک میری انفارمیشن کے مطابق اس کی والدہ نے جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی کوئی درخواست نہیں دی. ڈر گئے نا وہ شکیل بٹ بڑا آدمی, وہ اب اس کی ریٹائرمنٹ پاس ہے, معطل بھی کر دیا, معطل بھی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں تب کلیئر ہونی تھی. ان کے بیٹے کو شامل نہ کیا جاتا تو شاید وہ کر دیتے اس دوسرے. ابھی ان کا بیٹا بھی مفرور ہے, ان کے بیٹے کو شامل کیا گیا تو بیٹے کو سامنے آئے, بیٹا اپنا کوئی بیان دے. جب پولیس نے ان کی بہو کی گرفتاری کے لیے ریڈ کی تو پتہ چلا وہ بھی جا چکی ہوئی ہے. 2 دن پہلے گھر سے چیزیں لے کے چلی گئی ہے. اس کے خلاف بھی اپلیکیشن تھانہ راوی روڈ میں دے دی گئی. اس کے علاوہ جو اپنا اس کے باپ کے گھر ریڈ کی عریشہ کے, تو پتہ چلا کہ وہ بھی وہاں پہ نہیں ہے, وہ بھی جا چکے ہیں. اب ہم عریشہ کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے جو احسن شاہ کے اور بلاج کے جوائنٹ دوست ہیں, کامن فرینڈس جو ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ عریشہ پارٹی گرل تھی, پارٹیوں میں آنا جانا تھا, وہیں سے احسن شاہ سے دوستی ہوئی اور دوستی کے بعد انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا. اور ان کی شادی میں بلاج نے پانی کی بوتل سے لے کر سارے انتظامات خود کیے تھے. اچھا, اتنی کلوز دوستی تھی بلاج کی اور احسن شاہ کی. اور اس کے بعد خیر تو بلاج آسانی سے مان گیا اس شادی پہ, پارٹی گرل. وہ اس کا دوست تھا احسن شاہ کا, اس نے کہا جی کہ میں نے کرنی ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو احسن شاہ کو ایک پارٹی گرل کے علاوہ کوئی لڑکیاں نہیں تھی اس کو؟ احسن شاہ کی بہت ساری ویڈیوز آئیں اس کی گرفتاری کے بعد, تو وہ رنگین طبیعت کا لڑکا تھا. اچھا. اور بہت جلدی وہ پذیرائی بھی چاہتا تھا. تو وہ اس طرح کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہوتا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی کوئی اگر غلط راستے پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی پھر ایکسٹریم تک جاتے ہیں. جس طرح وہ اگر اس میں تھا تو اس کی کئی ویڈیوز بھی بعد میں وائرل ہوتی رہی. خیر اب وہ جانے والا چلا گیا اس دنیا سے. ویسے عریشہ کون تھی اور کس طرح سے شکیل بٹ کے ساتھ تعلق تھا؟ شکیل بٹ سے تو عریشہ کا کوئی تعلق نہیں تھا. کہا تمہارے باپ کا دوست, آڈیو کے اندر ذکر. وہ اس میں یہ جو بعد میں انکشاف یہ ہوا کہ شکیل بٹ کی اس کے والد کے ساتھ کوئی دوستی تھی, کیونکہ یہ بادامی باغ کے رہنے والے ہیں, لوہے والی پلی بادامی باغ کے یہ رہنے والے ہیں. اور شکیل بٹ کا ایک تو سائڈ یہ ہے کہ وہ پولیس آفیسر ہے, CIA میں بہت دیر سے کام کر رہے ہیں. دوسری جانب شکیل بٹ جو بادامی باغ اور شاد باغ ہے وہاں کا پرانا رہائشی ہے, وہیں پہ اس کا بچپن گزرا ہے, اور وہاں کے ہر بندہ جو ہے اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے, آنا جانا ہے. تو اسی میں سے اس کے والد بھی اس کے کوئی دوست ہوں گے. اچھا, ابھی عریشہ کہاں پہ ہے؟ ابھی پولیس کے نزدیک تو اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ FIR میں نامینیٹڈ ہے, اور دوسرا ابھی تک اس نے کوئی انٹرم بیل بھی نہیں کرائی. تو ابھی تو وہ منظر عام سے غائب ہے, لیکن اس کی گرفتاری کے لیے پولیس ایفرٹ کر رہی ہے, اس کی گرفتاری کے لیے بھی, احسن شاہ کے بھائی کی گرفتاری کے لیے بھی. لیکن مین وائل اب پولیس کا جو اس وقت پرائم ٹارگٹ ہے وہ جاوید بٹ کا مرڈر ہے. اچھا, ویسے احسن شاہ کو کس نے مارا؟ دیکھیں جو FIR درج ہوئی, ہم تو اسی پہ بات کر سکتے ہیں. جو FIR درج ہوئی اس کے مطابق تو اس کے بھائی نے مارا ہے. کیا اس کے بھائی نے مارا؟ یہ اب FIR میں یہ تو اس کی والدہ کی جانب سے
اگر جوڈیشل انکوائری کے لیے درخواست دی جاتی یا کوئی سینئر پولیس افسران کو دی جاتی کہ اس مقابلے کی تحقیقات کرائیں تو ساری چیزیں باہر آ جانی تھی. ابھی تو ہمیں اسی ڈاکومنٹ پہ جو ہے یقین کرنا پڑے گا جو پولیس کی جانب سے لکھا گیا. ویسے درست ہے یہ ڈاکومنٹ, سمجھ میں آتا ہے کہ انسان یہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. جو پولیس مقابلے کی ایک تاریخ آپ دیکھ لیں جو کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے, ہماری تو راتوں کو بات ہوتی رہی ہے اس کے اوپر, اس میں یہ ایک تاریخ ہے پولیس مقابلوں کی کہ جو ایک جس طرح چھوٹے ہم دیکھتے تھے. ایک انڈین فلم آئی تھی جس میں وہ گھڑی کا بٹن دباتا تھا تو وہ غائب ہو جاتا تھا. تو پولیس کے پاس ایسی گھڑیاں موجود ہیں کہ ایسے مقابلے پہ وہ بٹن دباتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں, اور وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ اصل بندہ مارا جاتا ہے جو ان کی حراست میں ہی ہوتا ہے. اس میں تو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ان کے ساتھی ان کو اطلاع کون دیتا ہے کہ یہ لے کے جا رہے ہیں اس کو نشاندہی کے لیے. تو وہ کئی سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں, لیکن اس میں ہم لوگ نہیں سٹینڈ لے سکتے کیونکہ ہم لوگ لیگلی چیزوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی باتیں ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے, بہت سی باتیں چینلز کے لیے ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہماری یہ ہوتی ہے کہ یا تو کسی پولیس آفیسر کا ورژن ہو یا جو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں, یا پھر اگر کوئی وکٹم فیملی اپنے آپ کو سمجھتی ہے تو وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے تو اس کو ہم جو میڈیا پہ لے کے آ سکتے ہیں, سامنے لے کے آ سکتے ہیں. اب جن کا بندہ ایک مرڈر ہوا ہے جو پولیس مقابلے میں مارا گیا اگر, تو وہی نہیں بول رہے تو اس میں ہم تو کچھ نہیں آگے کہہ سکتے. اگر وہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں, آفیسرز کے پاس جائیں, اس کی پوری تحقیقات ہوں تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا, احسن شاہ کے بعد معاملہ وہاں تک چلا گیا اور بعد میں جاوید بٹ کو کس نے قتل کر دیا؟ دیکھیے جاوید بٹ کا جو مرڈر ہے نا, یہ ایک ڈائریکٹ تیفی بٹ کو پیغام ہے. یہ ایک کس کی جانب سے پیغام ہے؟ یہ اس کی جانب سے پیغام ہے کہ شہر میں اب اس کی حکومت نہیں ہے. اس میں کئی گروپس انوالو ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو وہ پارٹی ہے جن کے ساتھ ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے, ٹرکاں والا گروپ, ان کا بیٹا چھوٹا امیر فتح اس کو نامنیٹ کیا گیا ایف آئی آر میں. ساتھ کیسر بٹ ہیں. کیسر بٹ کئی دہائیاں خود جو ہیں انہوں نے دشمنی ایک نبھائی ہے, اس کے بعد ان کی صلح ہوئی, اس کے بعد وہ امیر موصف اور امیر فتح جو ہیں اس فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تیفی بٹ کی یہ ایف آئی آر ان پہ ہوئی, لیکن اس میں یہ بھی چانسز موجود ہیں, پولیس اس پہ بھی کام کر رہی ہے, کوئی تیسری پارٹی بھی ہو سکتی ہے جو کہ ان دونوں کو آپس میں لڑوا کے تو اپنا کوئی بینیفٹ لینا چاہتی ہو. ایف آئی آر کے مطابق تو کیسر بٹ اور ان کے بھائی شامل تھے. کیا یہ ایف آئی آر فرضی ایف آئی آر تھی یا کچھ؟ دیکھیں ایف آئی آر جو ہمارے یہاں پہ 302 کی ہوتی ہے نا, ابھی تک ہمارے قانون میں بہت ساری جو ہیں وہ قباحتیں ہیں, جیسے ون ویلنگ آپ کہہ لیں, ہوائی فائرنگ کہہ لیں, ہمارے قانون میں ان کی دفعات ہی کوئی نہیں ہے ابھی تک. یہ وہ کہ کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, ہم انہیں دفعات کے تحت ابھی تک مقدمہ درج کرتے ہیں. اسی طرح جو ہماری ایف آئی آر ہے وہ ابھی تک مرہون منت ہے اس چیز کی کہ 2 گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے وہ مرڈر ہوتا دیکھا ہو, اور وہ خاص طور پہ جو مقتول ہے اگر اس کی فیملی ہو, عزیز و قارب ہو تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ کل کو وہ گواہی دینے سے بھاگے نا. یہ بہت سے نقائص ہیں جو ابھی تک ہماری ایف آئی آرز میں ہیں. اب یہ مقدمے کا جو اندراج ہوا ہے یہ جاوید بٹ کی اہلیہ ساتھ تھی, ان کے بیان پہ یہ اندراج ہوا ہے. حمزہ ان کا جو بیٹا بڑا اس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے, چھوٹا بیٹا بھی ہے ان کا حیدر, لیکن اب ان کی والدہ عدت میں ہے تو ان سے بات نہیں ہو سکی کسی کی بھی. ساتھ گولی وغیرہ بھی لگی, ہاں وہ زخمی خود بھی ہیں. اور جو حمزہ ہے اور ان کا بیٹا ہے ان سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری والدہ کی جانب سے یہ بیان دیا گیا تھا, تو وہ اس پہ ایف آئی آر. ان کی والدہ جانتی تھی پہلے سے کیسر بٹ کو بھی؟ اور دیکھیے وہ ان کو نہیں جانتی تھی, لیکن جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جن پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ ان کی تصاویر وغیرہ دکھاتے ہیں. نہیں ڈاؤٹ پہ نہیں, ان کی جو ایف آئی آر درج ہے اس کے مطابق تو یہ دونوں تھے. تو وہ تصویریں جب دکھائی گئی ہوں گی انہیں جو ان کی سوشل میڈیا پہ عام ہیں, ہر جگہ اویلیبل ہیں, تو ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں سے آئیڈینٹیفائی کیا ہو. یہ تو کیس کی تفتیش چلے گی. اصل میں تو یہ کیس جو ہے یہ بہت جلدی سالو ہو جائے گا. اچھا, وہ اس طرح سالو ہو جائے گا کہ اس میں جس دن شوٹر پکڑے گئے, آج نہیں کل نہیں پرسوں, جس دن شوٹر پکڑے جائیں گے اسی دن یہ سالو ہو جائے گا کہ یہ کس نے کروایا ہے, پیچھے کون تھا.
کیا شوٹر پکڑے جائیں گے زندہ سلامت؟ شوٹر جلدی پکڑے جائیں گے اور صاف کہانی کلیئر ہو جائے گی اس کے بعد؟ بالکل. یعنی یہ آگے کسی کا قتل نہیں ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں قتل تو اگر بلا جس وقت قتل ہوا تھا ارلی 90s میں اسی وقت انصاف ہو گیا ہوتا, اسی وقت ملزم پکڑے گئے ہوتے, اسی وقت سارا کچھ ہو گیا ہوتا. بلکہ اس سے بھی پہلے اس کے بیٹے سے جو مرڈر ہوا تھا, جس میں وہ باہر نکل آیا تھا اور باقی 2 وہ نیفا اور بابا رہ گئے تھے, اگر اسی وقت انصاف ہوا ہوتا تو آج اتنے قتل نہ ہوتے. تو یہ قتل و غارت کا سلسلہ تو ابھی کچھ بھی کہنا ناممکن ہے کہ یہ رکے گا کہ نہیں. یہ تو اسی صورت میں رک سکتا ہے اگر ان دونوں خاندانوں کی کوئی صلح ہو جائے, کوئی یہ اس طرف جائیں معاملات, یا ان کے جو کیسز پینڈنگ ہیں عدالتوں سے ان کے کوئی صحیح فیصلے ہو جائیں جس پہ دونوں مطمئن ہوں, تو یہ تو اسی صورت میں رک سکتا ہے. اچھا, آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے کرائم رپورٹنگ میں, آپ نے یہ تمام معاملے کو شروع سے دیکھا اور آپ نے ایک بڑی پیچیدگی سے دیکھا ہے اس تمام معاملے کو. ایک تجزیہ ہو سکتا ہے, پریڈکشن ہو سکتی ہے, اس کے مطابق آپ بتائیے گا کون ہو سکتا ہے اگلا بندہ جو قتل ہوگا؟ دیکھیں اس میں نا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تجزیہ آپ کا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بلاج کا قتل اگر آپ ان کو دیکھیں, بلے کا قتل, بلاج کا قتل, اس کے والد کا قتل, اس کے علاوہ دوسری پارٹی کو دیکھیں تو ان کا ایک دوست پہلے شیخ چنا مرڈر ہوا تھا جس کا ملزم گواش بٹ تھا, وہ بھی گرفتار ہے. اس کے بعد جب جاوید بٹ کا قتل آتا ہے تو یہ کہانی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ جو دشمن داریاں لاہور کی رہیں یہ ایک وزاداری والی دشمن داریاں ہوتی تھیں. ان میں کبھی بھی خواتین کو ساتھ بیٹھے ہوئے یا بچوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا. اور پھر جاوید بٹ کی جیسے بات ہے, جاوید بٹ انتہائی شریف النفس آدمی تھا, اس کا اپنا کوئی ویپن کا لائسنس تک نہیں تھا, اس کی رشتہ داری ضرور تھی, لیکن کیسر بٹ نے کئی اپنے جو انٹرویو اور آئے ہیں اس کے بعد میں, اس میں کئیوں میں اس نے کہا ہے کہ جو جاوید بٹ ہے بہت شریف آدمی تھا, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور مارکیٹ کے لوگ ان کی گواہیاں دیتے ہیں, سارا کور کیا, وہ اپنی بیگم کے ساتھ جا رہا تھا, ان کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں تھا, اپنی پوتیوں کو لینے جا رہے ہیں. ہاں, تو یہ جس وقت اس طرح کا سافٹ ٹارگٹ ہو جائے نا, پھر آپ کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ نیکسٹ کون ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں ٹرکاں والا فیملی کو بہت محتاط رہنا چاہیے. اچھا, ادھر سے ہو سکتا ہے؟ ادھر سے بھی ہو سکتا ہے. ان کی جو باقی فیملی ہے ان کو بھی بہت محتاط رہنا چاہیے, کیونکہ اب بات آ گئی بالکل سافٹ ٹارگٹ پہ. دیکھیں ایک دشمن داری ہو اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ گن مین رکھے ہوئے ہیں اس نے, تو اس کو دوسری پارٹی ٹارگٹ کر سکتی ہے. اور اس قتل میں کیونکہ ابھی دشمن جو ہے, جو قاتل ہے, اس کا کوئی سراغ نہیں ملا, وہ انجان ہے, وہ شوٹرز کے پکڑنے تک کہانی ابھی اس کے کردار نہیں کھلے. تو جب تک یہ نہیں پکڑا جاتا, ٹارگٹ دونوں فیملیز میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہوگا فیملیز میں سے کوئی, ایسے نہیں ہوگا بہنوئی نہیں ہوگا, سالہ نہیں ہوگا, وہ فیملی کاؤنٹ ہی کرتی ہے نا. اب جاوید بٹ صاحب جو ہیں وہ کزن تھے, تیفی بٹ کے بہنوئی بھی تھے, اور ان کے شریف تھے بالکل. لینا دینا بھی اتنا تھا کہ کسی کو یہ مارکیٹ کے الیکشن دیکھ لیے, لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے. کوئی قانونی معاملات جو تیفی بٹ کے کیس چل رہے تھے ان کی کوئی وکیلوں کو مل لیا, بس ان کا تو اور باقی کوئی لینا دینا نہیں تھا سارے جو ان کی. لیکن آگے عورتیں شامل ہو سکتی ہیں نا اس معاملے میں, کیونکہ اب عورتوں کو دیکھیں کبھی یہ ہوا نہیں, لیکن اب ہو سکتا ہے, اب آگے چل کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس قتل کے بعد چیزیں چینج ہو گئی ہیں. جس وقت ٹیپو بلا قتل ہوا, جو ٹیپو کا قتل ہوا, بلاج کا قتل ہوا, کسی نے ان کی خواتین کو نہیں دیکھا, نہ کوئی کسی نے بات کی, نہ کسی کو انہوں نے انٹرویو دیا, نہ کوئی سوشل میڈیا پہ آئے. اس کے بعد جو شیخ چنے کا مرڈر ہوا تھا, جو ان کا دوست تھا تیفی والی سائڈ سے, اس کے بھی کوئی نہیں. جاوید بٹ کے قتل کے بعد بھی ان کی فیملی سے کوئی سامنے نہیں آیا. ان کے اپنے دوست عزیز و قارب جو ہیں وہ ضرور سوشل میڈیا پہ آئے ہیں, وہ غریب فیملی ہیں, وہ اسی طرح دوست احباب ہی آتے رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت ٹارگٹ کیا گیا, تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اچھا, الارمنگ سچویشن کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالفرض یہ جو لڑائی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور کون ختم کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بہت پرانی دشمنی ہے لاہور کی. اس میں تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اگر اس دشمنی کو ختم کرنا ہے. جو سیاسی دونوں خاندان جو ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, اور دونوں کے
اس وقت بھی جو برسر اقتدار ہماری گورنمنٹ ہے، دونوں کا اثر و رسوخ وہاں تک ہے، تو یہ ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. پولیس آفیسر جو ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے. ان دونوں فیملیز کو جو ہے وہ راضی کر کے اور جو ہے وہ کچھ صلح کی طرف لے کے آیا جائے، کیونکہ پولیس نے بھی پیچھے ایک پلان بنایا تھا کہ ان کے جو قریبی 10 ساتھی ہیں ان کو ڈیٹینشن آرڈر نکال کے ان کو نظر بند کر دیں، لیکن وہ بالکل اس سے فائدہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہ 10 غریب فیملیاں دونوں مہینے کے لیے نظر بند کر دیں گے، مہینے بعد پھر وہ باہر ہوں گے. تو اس کا پراپر ایک سلوشن نکلنا چاہیے. وہ اسی صورت میں ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے گجرات، قصور، شیخوپورہ 100 قتلوں کی بھی صلح ہوئی ہے، کیونکہ تیفی بٹ نے بھی اپنی زندگی گزار لی ہے. ادھر سے ٹیپو بھی نہیں رہا، انا کی لڑائی رہ گئی ہے بس. اب بس. اور جو 7 لوگ ہیں وہ زیادہ کام خراب کرنے والے ہیں. اچھا. جو پولیس میں بھی کچھ دھڑے ہیں، کچھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کچھ 7 دوست ہیں ان کو یہی ہے جو ساتھ ملنے بیٹھنے والے کہ اگر صلح ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا، ہماری دال روٹی کہاں سے چلے گی. کوئی سیاسی فیملی بھی شامل ہو سکتی ہے ان کے، کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی اور سیاسی خاندان ہو؟ نہیں، سیاسی خاندان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی پارٹی کے ہیں، دونوں کا نون لیگ میں اثر و رسوخ ہے. تو ان کو وہ تو خود یہ چاہتے ہوں گے کہ ان کو ان کی صلح. پولیس فائدہ اٹھا رہی ہو؟ پولیس والے اب وہ رہے نہیں. فائدہ کوئی تیسرا گروپ نہیں اٹھا رہا، یعنی فائدہ جو ہے اب ان کو ہی ہو سکتا ہے ان کی لڑائی کا، جو کہ دونوں گھروں کے باہر بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ان کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ صلح اگر ان کی ہو گئی تو ہمارا دانا پانی ختم ہو جائے گا. اچھا، آپ دونوں فیملیوں کو بڑی قریب سے جانتے ہیں، آپ نے کافی اسٹڈی بھی کی ہے ان کو. یہ بتائیے گا دونوں میں سے زیادہ اسٹرانگ کون ہے؟ تیفی بٹ گروپ زیادہ اسٹرانگ ہے یا بالاج گروپ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ پیسے کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہی ہوں گے، برابر. دونوں کے پاس بہت پیسے ہیں. طاقت کے اعتبار سے دونوں طاقت آپ کے سامنے ہی، ان کا بھی مرڈر ہوگا، ان کا بھی مرڈر ہوگا، لیکن ادھر کم ہوئے نا تیفی والی طرف. کم اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ٹیپو کھل کے سامنے آ گیا تھا تو اس وقت اپنا کیا نام ہے اس کا مرڈر ہو گیا. یہ لوگ کبھی اس طرح سامنے نہیں آئے، نہ آپ نے سوشل میڈیا پہ انہیں دیکھا ہوگا، تو وہ ٹارگٹ ایک بننا آسان تھا. کوئی زیادہ اسٹرانگ ہو کہ یہ تھوڑا نہیں، کچھ بھی نہیں ایسا. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب وہاں پر کوئی رہا نہیں، تو 2 چھوٹے بھائی ہیں تو وہ ذرا ویک ہو گئے ہوں گے اس وقت، اور یہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہوں گے کیونکہ ان کے بڑے دیکھیے موجود ہیں. ان کا جتنا بڑا بزنس ہے ان کے پاس بھی کئی گن مین ہیں، پیسہ بہت ہے. یہ تیفی باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں. یہ تو اب اگلی نسلوں میں منتقل ہونے سے دشمنی کو بچانا چاہیے، کیونکہ وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بھی پڑھے لکھے بچے ہیں. اب نئی نسل جو آ گئی ہے اس سے پہلے یہ دشمنی ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں مزید نقصان نہ ہو. چلیں، یہ دشمنی ختم ہونی چاہیے اور اس میں مزید نقصان نہ ہو. ہمارے ساتھ کرائم رپورٹر جناب نعمان شیخ صاحب موجود تھے. ہمارا بڑا تھوڑا پرانا تعلق ہو گیا، ہم نے تو بڑے گھنٹے ان تمام چیزوں پر ڈسکس کی. یہ بہت سی باتیں جو کہ ہم آپ کو یہاں پر کیمرے میں نہیں بتا سکتے، وہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں. لیکن بہرحال جتنی بات ہم بتا سکتے تھے وہ ہم نے یہاں پر پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.